امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کریں اگر ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہے اور وہیں وہ بڑا ہوا، وہیں وہ جوان ہوا، وہیں وہ بوڑھا ہوا، کوئی اسے بتانے کے لیے نہیں گیا کہ رب بھی کسی چیز کا نام ہے، ایمان بھی کسی چیز کا نام ہے، نبوت بھی کسی چیز کا نام ہے، کتاب بھی کسی چیز کا نام ہے، فرائض بھی کسی چیز کا نام ہے، کوئی اسے بتانے والا نہیں گیا اور وہ ایسے ہی پڑا رہا پہاڑ کی چوٹی پر اور مر گیا، تو قیامت کے دن یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ مجھے کسی بتانے والے نے بتایا نہیں تھا۔ جب یہ کہے گا کہ مجھے بتانے والے نے بتایا نہیں تھا یا کوئی مجھ تک پہنچا نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ اتنے بہترین بلب جو میں نے تجھے دیے تھے یہ کس لیے دیے تھے؟ یہ کھوپڑی جو میں نے تجھے دی تھی یہ کس لیے دی تھی؟ کیا تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کس نے بنایا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، سورج کون صبح اور شام نکالتا اور واپس پلٹاتا ہے، چاند کو کون روشن کرتا ہے، ستاروں کو کون روشن کرتا ہے؟ ہم انسان ایک تنکا اگر زمین پر پڑا ہو تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہم اسے اٹھا کر دوسری جگہ پر نہیں پھینکیں گے وہ تنکا وہی پڑا رہے گا۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ کوئی اسے چلانے والا نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً اتنے بڑے نظام کو چلانے والی ذات موجود ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے، جس نے اپنی طرف دعوت دی ہے، جس نے اپنی طرف بلایا ہے۔ اور دیکھیے وہ رب کیا کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز، لفظ دیکھیں اللہ نے کیا استعمال فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ۔ جب ہم کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے دعا ضرور پڑھا کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سخر، مسخر کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو کسی کی گرفت میں دے دینا، کسی کو کسی چیز کو کسی کی گرفت میں دے دینا۔ اب ہماری موٹر سائیکل ہے وہ ہماری گرفت میں ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، سائیکل ہے وہ ہماری گرفت میں ہے، گاڑی ہے ہماری گرفت میں ہے، ہمارے ماتحت ہے، ہم اسے چلائیں گے تو وہ چلے گی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس کسی چیز کو تمہاری گرفت میں، تمہاری ملکیت میں جب دے دیتا ہوں اور اسے جب تم استعمال کرو بطور سواری تو یہ دعا پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا۔ یہاں بھی اللہ جل شانہ نے سخر لکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ہم نے تمہاری خدمت پر معمور کر دی ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز تمہاری خدمت سے انکار نہیں کرے گی، تمہاری خدمت سے ہٹے گی نہیں۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ظاہری باطنی ساری نعمتیں ہم نے تم پر نچھاور کر دی ہیں، اور تم سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو